کہ کربلا میں واحد ایسی شخصیت کہ جس کو امام حسین نے خط لکھ کے بلایا، اور جب حبیب آتے ہیں تو خیام حسینی میں خوشی کے ہنگام، زینب کہتی فضا یہ کیسے خوشی کے ہنگام ہے؟ فضا آتی بتاتی ہیں بیوی بچپن کے دوست حبیب آئے۔ یہ سننا تھا کہ زینب نے کہا فضا جاؤ میرا سلام کہہ دو، اور کہہ دو آنے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ سننا تھا کہ حبیب کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئے، امامے کو سر سے اتارا۔ یہ قیامت کا دن کہ اہل بیت کی گھر کی بیویاں غلام زادوں کو سلام کرے۔ حسین سے اجازت لیتے ہیں، جنگ کرنے آتے ہیں، شاندار جنگ کرتے ہیں، آخری وقت حسین کو آواز دیتے ہیں۔ حسین حبیب کے پاس آتے ہیں، دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے؟ کھول دو آنکھوں کو بھائی کہ حسین آیا ہے۔ حسین سے بچپن کا دوست ابھی ہی رخصت ہوا، اب حسین کس کو اجازت دے دیں؟ مسیب بن یزید رہائی یہ جناب حور کے بھائی ہیں، صبح عاشور بھائی کے ساتھ یزیدی فوج چھوڑ کر امام کی خدمت میں آئے اور جنگ کرتے ہیں، جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد کون؟ حجر بن حر یزیدی رہائی یہ جناب حر کے فرزند ہیں، امام سے اجازت لے کر جنگ کرنے جاتے ہیں، شاندار جہاد کرتے ہیں۔ وقت دامن میں گنجائش نہیں، بس آخری وقت بابا کو یاد کرتے ہیں۔ اب جب حر نے اپنے فرزند کی آواز سنی تو آگے بڑھا، آتا ہے مقتل میں کیا دیکھتا ہے کہ حر سے پہلے امام حسین حر کے فرزند کے لاشے کے پاس ہے۔ اب حر چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کی لاش اٹھائے، مگر ہمارا کریم ابن کریم آگے بڑھتا ہے۔ اے حر تو یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ کہیں کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان لال کا لاشا اٹھاتا ہے؟ میں کہوں گا حسین اس جملے کا لحاظ رکھیے گا، حر کا اتنا خیال، مگر یہی کربلا کا صحرا ہوگا، علی اکبر کا لاشا ہوگا، آپ کی ضعیفی ہوگی۔ لیجیے حسین سے یہ بھی رخصت ہوتا، اب حسین سے کون اجازت لے رہا؟ اب حر خود آتا ہے، اجازت لیتا ہے۔ یہ وہی حر ہے کہ جس نے قیام حسینی قرآن سے ہٹا، یہ وہی حر ہے کہ جس نے امام حسین کو کربلا میں پھیرا۔ آیا حسین سے اجازت لی، شاندار جہاد کیا، وقت آخر امام کو مدد کے لیے بلایا۔ اب حسین سے حر بھی رخصت ہوا، اب حسین سے کون اجازت لینا؟ ابو ثمامہ ساعدی، اب آپ سمجھیے اور ان کا مرتبہ سمجھیے اور مقصد حسین کو سمجھیے۔ یہ وہ ہے کہ جن کا ہاتھ اگر تلوار کے قبضے پہ ہوتا تھا تو نگاہ آسمان کی طرف ہوتی تھی۔ یہ امام حسین کا ظہر کا اول وقت بتا رہے ہیں۔ یہ وہ ثمامہ ساعدی، حسین کیسے کیسے جانبدار اپنے ساتھ لائے۔ اب حسین سے کون رخصت کے لیے آ رہا؟ اب دو وفادار ہیں، ایک جناب سعید اور جناب زہر ہے۔ جب زہر کی نماز کی اجازت نہ ملی تو یہ دونوں بہادر امام حسین کے آگے آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اے آقا حسین آپ نماز پڑھیے۔ اب جو تیر آتا تھا کبھی سعید اپنے سینے پہ لیتے تھے،
کبھی زہیر اپنے سینے پہ لیتے تھے۔ اب وہ وقت آیا کہ امام نے اپنی نماز تمام کی۔ ایک زانو پہ سعید کا سفر تھا، ایک زانو پہ زہیر کا سفر تھا۔ ایک بار سعید نے پوچھا آقا کیا آپ ہم سے راضی ہوئے؟ ایک بار حسین نے کہا سعید ہاں ہم تم سے راضی، میرا خدا تم سے راضی، خدا تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ اللہ اکبر۔ حسین سے یہ دونوں باوفا کی جدا ہوئے۔ اب حسین سے کون رخصت کے لیے آ رہا ہے؟ ہم بن کردہ بن کعب انصاری، آپ کے والد رسول خدا کے صحابی، کربلا میں امام کی نصرت کے لیے کردہ یزیدی لشکر میں آئے اور روز عاشور ظہر کی نماز کے بعد جنگ شروع کی اور دیر تک تلوار چلاتے رہے اور جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اب حسین سے کون رخصت کے لیے آ رہا؟ حسین کس کو جنگ کی اجازت دے رہے؟ نافع ابن ہلال جملی، اپنے قبیلے کے سردار، انتہائی بہادر، حافظ قرآن، عالم دین، حضرت علی کے صحابی، حدیثوں کے راوی، جنگ جمل، صفین اور نہروان کی لڑائیوں میں شرکت کی۔ کوفے کے راستے میں امام سے آ کر ملے اور روز عاشور نماز ظہر کے بعد انہوں نے زہر آلود تیروں سے جنگ شروع کی اور جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ حسین روئے زمین پر حق کی سب سے بڑی اکثریت اپنے ساتھ کربلا میں لائے۔ اب حسین کس کو اجازت دے رہا ہے؟ شوذب ابن عبداللہ، آپ حمدان کی ایک شاکر قبیلے کے غلام زادوں میں تھے۔ عابد ابن شبیب شاگری سے وابستہ، انتہائی بہادر، حدیثوں کے راوی، حضرت علی کے صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ حسین سے یہ بھی اجازت لے کر جنگ کرتے ہیں اور جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اب کون عابد ابن ابی شبیب شاکری، انتہائی بہادر اور آقا حضرت علی کے اصحاب میں شمار ہوتا تھا۔ جنگ صفین میں مولا نے ہی کے لیے کہا تھا اگر آپ اس جیسے 1000 ہو جائیں تو اللہ کی عبادت اس طرح ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ حسین سے یہ بھی رخصت ہو چکا، حسین کی بھی میت پہلے میں لا چکے، اب تک حسین کتنے لاش پہلے میں لا۔ یہ تابوت اٹھانے والے ہستیوں کو قبول کرنا، اے پالنے والے ان کے والدین کو قوت دینا، اے آقا یہ باہر کا تابوت اٹھانے والوں کی آنکھوں میں نور ہو جائے۔ آزادانو اب باز آتے ہیں، بس چند جملے۔ فرات پہ قبضہ کیا، مشق بھری، خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر سکینہ در خیمہ پہ منتظر تھی، علم پہ نظر تھا کہ کسی ظالم نے عباس کا ایک شانہ ختم کیا۔ ایک بار علم نگاہوں سے اوجھل ہوا۔ سکینہ دعا کرتی ہے میرے پالنے والے، میرے امو کی خیر۔ پھر علم دکھائی دیتا ہے کسی ظالم نے دوسرا شانہ قلم کیا۔ اب جو علم اوجھل ہوا تو دکھائی نہ دیا، بس ایک بار عباس نے حسین کو آواز دی، حسین مقتل کی طرف بڑھے، کمر پکڑے ہوئے آئے عباس کے
के सिरहाने पर एक आंख में तीर लगा हुआ था, एक में लहू भरा हुआ था। हुसैन आते हैं, अब्बास के सर को अपने दानू पे रखा, आंखों से तीर निकाला, लहू को पोंछा। इमाम वफा ने इमाम की ज़ियारत की। एक बार अब्बास कहते हैं, आका अब तो ये हाथ भी नहीं जो ताज़ीम के लिए उठे। आका अब तो ये हाथ भी नहीं जो इस्तेमाल करे। हुसैन ने पूछा, अब्बास ये बताओ कोई वसीयत है? आका एक वसीयत है, मेरी लाश खैमे में न ले जाइएगा। आका मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं बच्ची के लिए पानी न ला सका। बस अब्बास का आलम लिए हुसैन खैमे में आते हैं। हाँ गुलामान अली चुप नहीं रहने किए जा, मर गए हजरत अब्बास करो होगा। नंगे सर गए बापे इमामे दो जहां, रोते जाते हैं तराई से इमामे दो सरा। सादत दो गमो रंजो अलम लाते हैं, अरे लाश दरिया पे रही मशको अलम लाते हैं। बस एक बार सकीना आती है, ए बाबा अलम तो है अलमदार कहाँ? हुसैन कहते सकीना अब्बास तुम्हारी माश सीने से लगाए, कौशल के करा दे सदारे। हाँ दादारो बहुत सख्त वक्त है, अजीब सन्नाटा है। हुसैन का कोई जानकार बाकी नहीं, हुसैन का कोई भी मददगार नहीं। एक वो वक्त आता है कि जब हुसैन से शिफ्ट खंजर चलता है। इधर दर खैमा पे एक और बच्चा है, अब्दुल रहमान बिन हसन। ये देख रहा था कि चचा पे खंजर चलने वाला है, बस दौड़ा और अपनी नन्ही नन्ही बाहें हुसैन के हाथों में डाल दी। हुसैन के सामने ये बच्चा भी शहीद हुआ। हुसैन इस भतीजे का भी दाग अपने सिर पे ले चुके। अब अजीब सन्नाटा है, कोई की अलमदार लिए आते हैं। कैदे में लाशा आया, बीवियों ने हल्का बनाया, ज़ैनब आती है। बीवियों ने सोचा कि ज़ैनब बच्चों की बलाई लेगी, मगर तारीख के अल्फाज ये है कि दोनों लाशों के दरमियान जगह बनाई, अपनी पेशानी करबला की जमीन पे रखी। हे मेरे पालने वाले, तू इस कनीज के हदियों को कबूल करना। अब ज़ैनब की ममता तड़पी, कभी औन के चेहरे की बलाएं, कभी मोहम्मद के चेहरे की बलाएं। हे मेरे लाल रात के जागे हो क्या? हे मेरे लाल नींद उठने नहीं दे रही क्या? हे मेरे लाल भूख से आंख नहीं खोल पा रहे क्या? हुसैन से ये भी जुदा होते हैं। हाँ दादारो, हुसैन अपने भांजों की मैयतें भी खैमे में ला चुके हैं। अब हुसैन से कौन इजाजत लेने आ गया? जाने हसन दशना दहन कासिमे गुलबदन। हुसैन से जंग की इजाजत के लिए जब जनाब कासिम को जंग की इजाजत नहीं मिली तो रोते रोते खैमे में आए। एक बार उनमें फरवा आगे आती है, ए कासिम तुम अभी तक गए नहीं? ए अम्मा जान चचा जान से इजाजत दिलाइए। बस एक बार माँ ने कासिम को रुखसत किया और ये कह के रुखसत दिया, कासिम देखो जा तो रहे हो मगर अब आना नहीं। अब कासिम रोते जा रहे हैं, आंसुओं के कतरे बाजू की ताबीज पे पड़े। बाप की वसीयत याद आई, कासिम जब तक वक्त पड़े तो ये ताबीज खोलना। अब जब कासिम ने वो ताबीज खोली तो तहरीर हसन में लिखा था, कासिम करबला में हम तो न होंगे, मेरी तरफ से हुसैन पे अपनी जान निसार करना।
بس اس تحریک کو قاسم امام حسین کی خدمت میں لائے۔ بھائی نے بھائی کی تحریر پہچانی، آنکھوں سے بوسہ دیا اور چچا بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا کے گر پڑے۔ اب قاسم اٹھتے ہیں، حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ بیٹھایا، ایک بار قاسم کے گریبان کو چاٹ دیا۔ قاسم پوچھتے چچا جان یہ گریبان کیوں چاٹ دیا؟ حسین کہتے قاسم یہ عرب کا دستور ہے، جب کوئی یتیم جنگ کرنے جاتا ہے تو اس کے گریبان کو چاٹ دیتے ہیں۔ تم تو یتیم بھی ہو، حسین بھی ہو، شاید تمہاری یتیمی پہ کسی کو ترس آ جائے، شاید تمہاری مظلومی پہ کسی کو ترس آ جائے۔ 13 سال کا قاسم تن پہ ذرا بھی نہیں، صرف ایک کرتا پہنے ہوئے جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ فوجوں میں کوہرام برپا ہوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ چاند کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ گلاب کا پھول نظر آ رہا ہے۔ عزاداروں اس مجمع میں مائیں بھی ہیں، ذرا انصاف سے بتائیے گا کہ جو بچہ دشمنوں کی نظر میں یہ اہمیت رکھتا ہے اس کی ماں کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ قاسم آتے ہیں، 3 حملے کرتے ہیں، شاندار جہاد کرتے ہیں۔ ایک طرف روح علی مرحبا کہہ رہی ہے، ایک طرف روح حسن مرحبا کہہ رہی ہے۔ 3 دن کا تشنہ دہن قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا۔ ایک بار چچا کو مدد کے لیے بلایا۔ اب جو یہ آواز حسین نے سنی تو ایک طرف سے حسین آگے بڑھے، ایک طرف عباس آگے بڑھے۔ اب جو فوجوں نے یہ شیرانہ انداز دیکھا تو ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئی۔ قاسم کی لاش گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو گئی۔ کربلا میں 2 لاشیں پامال ہوئی، ایک لاش حسین کی لاش، مگر عزاداروں حسین کی لاش حسین کی شہادت کے بعد پامال ہوئی، مگر قاسم کی لاش قاسم کی زندگی میں پامال ہوئی۔ سن کر صدا بھتیجے کی دوڑے شہ ہدا سے پیچھے پیچھے اکبر و عباس و باوفا پہنچے تو قتل گاہ میں دیکھا یہ ماجرا، دنیا سے کوچ کر گیا شبر کا دل ربا کہ اکثر لہو سے لال گلے پاش پاش ہے، ٹانگوں سے پامال بھتیجے کی لاش ہے۔ عزاداروں حسین نے یہ منظر دیکھا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ ایک بار حسین نے جسم کے ٹکڑے کو ٹھکا کیا، تاریخ کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک گٹھری کی شکل بنائی، آئے خیمے میں فروا آگے آگے بڑھتی ہے، اے میرے آقا حسین میرے قاسم سے کوئی خطا ہو گئی کیا؟ اے آقا حسین قاسم سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ اے فروا تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا آقا جو بھی شہید ہوا آپ اس کا لاشا خیمے میں لائے، مگر قاسم کا لاشا خیمے میں نہ لائے، یہ سننا تھا۔ حسین نے آبا کے دامن کو پھیلایا، ماں کی نظر کے سامنے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے نظر آئے۔ حسین بھتیجے پہ بھی رو چکی۔ اب اس کے بعد کون؟ ابو بکر بن حسن، یہ بھی امام حسن کے فرزند۔ آپ کی ماں کو نام میں اسحاق بنت طلحہ کہا جاتا، آپ کو عبدہ بن عقبہ نے قتل کیا۔ حسین ان کا بھی لاشا خیمے میں لا چکے، حسین ان پہ بھی آنسو بہہ چکے۔ حسین سے اب کون جدا ہو رہا؟ محمد بن علی، محمد حنفیہ کے چھوٹے بھائی۔ آپ کی ماں آسماء، آپ نے بہت
دشمنوں کو قتل کیا. بعد میں بنی ابان بن دارم کے قبیلے کے ایک شخص نے تیر مار کے آپ کو شہید کیا. یہ خون ابو طالب کا اثر ہے جو کربلا میں دکھائی دے رہا ہے. اگر دین اسلام پہ سب سے زیادہ کسی نے خون بہایا تو وہ اولاد ابو طالب نے. قیامت تک اسلام ابو طالب کے احسان سے سر نہیں اٹھا سکتا. اب حسین سے کون اجازت لے رہا ہے؟ عبداللہ بن علی. آپ حضرت عباس کے حسین خیمے میں آتے ہیں. ایک بار زینب آتی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ زینب ایک ردا اوڑے جب مدینے سے چلی تھی تو وہ ردا سفید تھی. لاشیں آئے مگر وہ ردا سفید رہی. مگر جب علی اکبر کا لاشا آیا تو زینب نے وہ ردا بچھا دی. علی اکبر کے لہو سے وہ ردا سرخ ہو گئی. ایک بار فضا جاتی ہے. لیلا چوب خیمہ سے لپٹی ہوئی لو رہی تھی. فضا جاتی آئیے بی بی حسین بلا رہے ہیں. فضا لیلا کہتی کہ علی اکبر آ گئے. فضا کہتی علی اکبر تو نہیں مگر لاشا علی اکبر آیا ہے. اب فضا لیلا آتی ہے. کیا دیکھتی ہے کہ سکینہ علی اکبر سے لپٹی ہوئی کلام کرتی جاتی. ایک بار لیلا کہتی کہ کچھ اب کلام کرو. ماں کو ایک نظر دیکھو تڑپ رہی ہے پھوپھی ایک ذرا ادھر دیکھو کہ تمہارے واسطے روتا ہے سارا گھر. دیکھو یہ وقت خواب نہیں آنکھ کھول کر دیکھو کہ سکینہ لپٹی ہوئی اشک خون بہاتی ہے. ارے اٹھو اٹھو تمہیں چھوٹی بہن جگاتی ہے. دادا رو لیجیے. اس سے اچھا رونے کا موقع نہیں مل سکتا. حسین سے علی اکبر کی جدا. اب حسین کس کو اجازت ہے؟ عبداللہ بن مسلم اور محمد بن مسلم یہ جناب مسلم کے فرزند ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب مسلم کی 4 اولاد. 2 جناب مسلم کے ساتھ کوفے گئے اور 2 ماں کے ساتھ کربلا آئے. جو بچے ماں کے ساتھ آئے ان کو ماں نے حسین پہ نچھاور کیا اور جو بچے باپ کے ساتھ کوفے گئے وہ کوفے میں شہید ہوئے. جب 13 محرم کو یہ قافلہ کوفے پہنچتا ہے تو اس وقت تک جناب مسلم کی لاش دارالعمارہ پہ لٹکتی ہے. ایک بار سید سجاد کی نظر پڑی. اے پھوپھی اماں یہ کس کا لاشا ہے؟ اس سے تو محبت ظاہر ہو رہی ہے. اے پھوپھی اماں یہ کس کا لاشا ہے؟ یہ تو کوئی عزیز لگ رہا ہے. کٹے ہوئے لاشے سے سلام کی آواز آئی. سید سجاد نے جواب دیا. بس جناب مسلم کی زوجہ سمجھ گئی کہ یہ مسلم کا لاشا ہے. ایک بار آتی ہے قدموں سے لپٹتی ہے فریاد کرتی کہ صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں. صاحب میں خستہ تن ہوں فلک کی ستائی ہوں. بچوں کو کھو کے دشت مصیبت سے آئی ہوں. عباس کی بہن ہوں علی کی میں جائی ہوں کہ تم جس سے سرخرو ہوئے وہ کام کر دیا. ارے بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان کر دیا. مگر زوجہ مسلم لاشہ مسلم سے ایک سوال کرتی ہے. عزادارو تاب نہ لا سکو گے. کیا جذباتی سوال پوچھتی ہے کہ رونے کے لیے یہ کافی ہے. ایک بار زوجہ مسلم نے لاشہ مسلم سے سوال کیا کہ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے؟ وہ خستتاً وہ صاحب اقبال کیا ہوئے؟ وہ دونوں میرے
ہر سال جو آتے ہیں بہت کے بنا دے بائیس سفر کو اٹھاتے یہیں پر تشریف رکھتے یہاں پر ہم تقریر ہوگی لوگ تو خطاب کریں گے خطیب اہل بیت عارف جناب ادھر کریں ادھر نہیں کریں پانی اتنا مجموعہ کو بیٹھا لے پیچھے جو خواتین یہ سلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں تھوڑا سا وہ سائڈ ہو جائیں مجموعہ صبح والوں
ذرا اس غریب کی غربت دیکھو جسے بدور نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اس جنازے کے ساتھ ایک چھوٹی سی میت ہے، اس کے غریب بیٹے کی ہے جسے کیسا ماتم شہید کر دیا گیا. ہائے وحد حسین، بہن مرثیہ پڑھ رہی ہے، یہ اس غریب کا جنازہ ہے. نہیں پتا یہ کتنا پیاسا تھا. بیٹے کی میت اکیلے اٹھائی تھی، جوان بیٹا مرنے کو جاتا تھا. سوگواروں بہن رو رہی ہے، بیٹی ملنے کے لیے بے چین ہے. بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. سکینہ سے 2 بار ملاقات ہوئی. ایک بار ملاقات تب ہوئی جب جسم پہ سر نہ تھا. زندان میں ملنے بابا آیا تو سر تھا جسم نہ تھا. رونے والوں تابوت حسین ابن علی، مقتل میں زہرا کا لال مارا گیا. لاشیں بے کفن مقتل میں پڑی ہوئی. لوگ دفن شہدائے کربلا کا منظر ہے. سوگواروں حسین ابن علی کی میت مقتل میں تابوت آ رہا ہے. بنی اسد دفن کرنے جا رہے ہیں. واہ بتاؤ واہ حسین ہے.
شکتیاں